آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 46۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے انصاری برادری کی منفی نفسیات کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ قوموں اور برادریوں میں جہاں پر مثبت اور اچھی پازیٹیو نفسیات ہوتی ہیں، وہیں پر ان میں منفی اور نیگیٹو اور بری نفسیات بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ جو بری نفسیات ہوتی ہیں، نمبر ایک تو اس کا تجزیہ کرنا یا نفسیات کی نشاندہی کرنا جو کہ بری ہیں، یہ ضروری بھی ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے پیچھے نمبر ایک تو ایک نیگیٹو چیزیں جو سامنے ہمارے آتی ہیں ان کو سمجھنا بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بالکل ہمارے اوپر واضح ہونی چاہیے کہ قومیں اور اسی طور پر برادریاں اپنی خوبیوں سے کھڑی ہوتی ہیں، لیکن اپنی کمزوریوں کو پہچان کر ہی قومیں اور برادریاں مضبوط بن سکتی ہیں۔ تو اگر ہم فقط جو پازیٹیو نفسیات ہیں انہی کا ذکر کریں گے اور نیگیٹو نفسیات کا ذکر نہیں کریں گے، تو اس طرح سے خامیاں، کوتاہیاں ہمارے اندر باقی رہیں گی۔ اور اگر ہم ان کا ذکر کریں گے، ان کی نشاندہی کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر جو نیگیٹو نفسیات پائی جاتی ہیں، ہم ان کا تدارک کریں گے، ہم ان کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کریں گے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے آج کی نشست میں جو انصاری برادری ہے ان کی جو نفسیات نیگیٹو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ انصاری برادری کے احباب اور افراد ان منفی اور نیگیٹو نفسیات کو سن کر اس کا سلوشن اور حل تلاش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے جو اہم ترین منفی نفسیات کا پہلو پایا جاتا ہے انصاری برادری میں، وہ ہے باہمی حسد اور رقابت۔ باہمی حسد سے مراد ہے کہ آپس میں انصاری برادری کے اکثر و بیشتر احباب اور افراد جو دیگر ان کی برادری میں موجود افراد ہوتے ہیں، ان کی ترقی یا عزت سے جلن محسوس کرتے ہیں۔ یعنی دکھ ہوتا ہے ان کو اگر ان کی برادری کا کوئی بندہ کسی اعلیٰ درجے پر، اعلیٰ پوسٹ پر پہنچ جائے، کسی اونچے منصب پر پہنچ جائے، تو یہ اپنی ہی برادری کے اس بندے سے بہت زیادہ جیلس ہوتے ہیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر اس طرح سے جو اجتماعی ترقی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ اس میں ایک تو جیلسی پن شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں پر حسد اور جیلسی پن شروع ہو وہاں پر سمجھیے کہ ترقی آپ کی رک گئی۔ دیکھیں، جب آپ اپنی برادری میں کسی کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، کامیاب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور آپ اس موقع پر حسد کرنے کی بجائے اس پر رشک کرتے ہیں، اس پر کیا کرتے ہیں؟ رشک کرتے ہیں، تو یہ رشک کرنا آپ کو آگے بڑھائے گا۔ یعنی آپ کے اندر بھی یہ سوچ پیدا ہوگی کہ میں بھی اسی طرح کامیاب ہو جاؤں جیسا کہ میری برادری کا فلاں شخص کامیاب ہوا ہے۔ تو اس سے آگے پھر ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اور جہاں پر انسان جلتا ہی رہے، سڑتا ہی رہے، جیلسی ہوتا رہے، تو وہاں پر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ وہاں پر وہ جیلسی کھا رہا ہے۔ اور جہاں پر حسد اور جیلسی ہو تو وہاں پر بس وہی کچھ ہوا کرتا ہے، آگے بڑھنے کے مواقع وہاں پر نہیں ہوا کرتے۔ مثال کے طور پر میں اب اس بات کو آپ کے سامنے واضح بھی کر دوں کہ کس طرح سے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھیں، جب کوئی انسان کسی شے کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اگر اس سے سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد اس شے کے حصول کے لیے تگ و دو کرنا شروع کر دیتا ہے، کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر آخر وہ بھی اس شے کو پا لیتا ہے۔ اور وہ شخص کے جو
اس شے کو دیکھ کر وہیں پر بیٹھ جائے اور جیلس ہوتا رہے، سڑتا رہے، سوچتا رہے یا تنقید کرتا رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی کام ہوگا نا، یا تو انسان حسد کرے گا، جیلس ہوگا، تنقید کرے گا، یا پھر خود اس کام کی طرف آگے بڑھے گا۔ دو کام نہیں ہو سکتے کہ آپ جلتے بھی رہیں اور آگے بڑھتے بھی رہیں، یہ چیز لازم و ملزوم ہے۔ تو اس لیے یہ جو ایک منفی اور نیگیٹو نفسیاتی پہلو پایا جاتا ہے، باہمی حسد، آپس میں حسد کرنا ایک دوسرے کی کامیابی کے مد مقابل، تو جب آپ اس حسد کو رشک میں بدلیں گے تو پھر آپ بھی آگے بڑھ جائیں گے، آپ کی ترقی بھی ہو جائے گی، آپ کا بچہ بھی آگے بڑھ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حسد کی بجائے رشک پر آئیں، اور رشک ہی انسان کو آگے بڑھانے میں معاون اور ممد ثابت ہوتا ہے۔ حسد کیسے کیا جاتا ہے؟ یعنی میں اگر اس کیفیت کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان کروں تو آپ کے سامنے مثال جو ہے بالکل واضح کر دے گی اس پکچر کو، کہ اگر کوئی انصاری نوجوان، انصاری برادری کا کوئی فرد، استاد، ڈاکٹر یا خطیب یا کوئی بھی اعلیٰ عہدے پر یا اعلیٰ منصب پر یا اعلیٰ شان کا مالک بن جائے، تو کچھ افراد اس کی کامیابی کی جو تعریف ہے وہ تعریف کرنے کی بجائے، جو کہ اس کی کامیابی کا حق بنتا ہے، تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسے تنقید سے دیکھتے ہیں، اور یہ تنقید کرتے ہوئے منہ سے اکثر الفاظ نکالتے اور سنتے ہیں آپ احباب، کہ اس کوئی بھی شخص کامیاب ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں لیکن یہ گمنڈی بہت ہے، مغرور بہت ہے، پہلے جیسا نہیں رہا۔ یعنی وہ جو شخص کامیاب ہے نا، کامیاب، اس کے بارے میں برادری کے الفاظ یہ والے استعمال کرتے ہیں کہ جی گمنڈی بہت ہے، مغرور بہت ہے، جیسا پہلے تھا ویسا نہیں ہے۔ بھئی آپ اس موقع پر اچھا بھی سوچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اچھا کیسے سوچیں گے؟ اچھا اس طرح سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار جب کوئی بندہ اونچی پوسٹ پر چلا جاتا ہے تو اس کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر بالفرض وہ ہم سے ملاقات نہیں کرتا یا آتا جاتا نہیں ہے، پہلے 100 بار آتا تھا اب 2 بار بھی نہیں آتا، تو آپ خود سوچیں کہ جب کوئی بندہ بڑی پوسٹ پر چلا جائے تو پھر اس کے معاملات پھیل جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس شے کو آپ گمانڈ اور غرور سے تعبیر کرنے کی بجائے اس سے تعبیر کریں کہ اس بندے کی یار مصروفیت بڑھ گئی ہے، تو اس بنا پر وہ ملتا جلتا کم ہے یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو ہم تنقید کی بجائے اس کو ایک مثبت پہلو میں لیں گے تو انشاءاللہ خیر اور بہتری ہی ہوگی۔ اسی طور پر انصاری برادری کی جو منفی نفسیات ہیں ان میں سے ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ قبول حق میں بہت تاخیر کرتے ہیں، قبول حق میں بہت تاخیر کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ حق بات کو جلدی قبول نہیں کرتے، بلکہ پہلے بحث، شک یا تکبر کا شکار ہوتے ہیں، پھر جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے تب مانتے ہیں۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے کہا نا کہ یہ حق بات کو قبول کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ کس طرح سے کرتے ہیں کہ جب کوئی حق یا کوئی سچ بات سامنے آتی ہے، بجائے اس کے کہ اسے قبول کر لیا جائے، بحث کریں گے، تکرار کریں گے اور اعتراض اٹھائیں گے، تکبر کا شکار ہو جائیں گے، اور جب خود نقصان کر بیٹھیں گے پھر جا کر جو ہے کہیں مانیں گے کہ ہاں یار ایسا ہی تھا۔ لیکن تب یوں سمجھیے کہ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، تو تب اس طرح سے اس نقصان کے بعد سوچ کا پیدا ہو جانا یا سمجھ آ جانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کئی سالوں سے تجویز دی جا رہی ہو نا کہ انصاری تعلیمی ادارہ بنایا جائے جو انصاریوں کی بچیوں کی یا بچوں کی تعلیمی ضرورت کو پورا کرے، تو جب یہ اس بات کی جائے تو آگے سے بڑے کہہ لیں یا ہم معاصر کہہ لیں، نوجوان کہہ لیں، وہ آگے سے کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ ابھی وقت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، یہ والی بات نا، ابھی وقت نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے، کی فائدہ، اس قسم کی باتیں کریں گے۔ اور جب کوئی دوسرا گروہ
یا کوئی دوسری برادری ایسا ادارہ علاقے میں کھول لے تو پھر پچھتاتے ہوئے یہ بات زبان پر آتی ہے کہ ہم نے پہلے کیوں نہ کیا، پچھتاتے ہوئے یہ بات منہ میں آتی ہے کہ ہم نے پہلے کیوں نہ کیا، حالانکہ کچھ افراد ایسے تھے برادری میں جو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی انصاری برادری کے لیے، یعنی صرف تعلیم ہی نہیں اور بھی کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر یہ جو واٹر پلانٹ ہے، فلٹر پلانٹ ہوتا ہے، اس کے لگانے کی بات ہے، یا اسی طور پر کوئی علاقے میں یا محلے میں سٹریٹ لائٹس جو ہوتی ہیں وہ لگانے کی بات ہو، یا اسی طور پر بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھانے کے لیے کسی ادارے کے قیام کی بات ہو، تو جب یہ بات اور نقطہ کوئی اٹھائے گا نا، اکثر اس حوالے سے کوئی نوجوان سوچتے ہیں تو آگے سے کہا جائے گا بھی ضرورت کی ہے، کیا فائدہ اس کا، یہ بات کہی جائے گی۔ لیکن جب کوئی اور ادارہ کھول لے، کوئی اور واٹر فلٹر پلانٹ لگا دے، یا کوئی اور اس حوالے سے اپنی جو ایک کامیاب سوچ کے تحت میں وجود میں آنے والا ادارہ ہے اس کو کھول دے، تو پھر اس موقع پر یہ آپس میں کہیں نقصان اٹھانے کے بعد، وقت گزر جانے کے بعد پھر کیا پچھتاتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نے پہلے کیوں نہ کر لیا، ہم نے کیوں نہ بنا لیا۔ تو یہ بھی ایک منفی نفسیاتی پہلو پایا جاتا ہے، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جب کوئی ایسی بات کرے اور کوئی ایسی تجویز دے تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جب پانی حد سے گزر جائے تو پھر ہمیں جو ہے یاد آئے کہ ہم نے یہ کام کرنا تھا، کسی اور نے کیسے اور کیوں کر لیا۔ اسی طرح ایک نفسیاتی پہلو جو کہ نیگیٹو ہے وہ ہے بزرگ پرستی کی رکاوٹ، یہ بھی بہت زیادہ ان میں پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ بزرگوں کی، بڑوں کی عزت فرض ہے، مگر ان کی رائے یا ان کے مشورے کو حرف آخر ہی سمجھ لینا، یا اسے باؤنڈری سمجھ لینا اور اسے کراس نہ کرنا یا اس کے برخلاف نہ چلنا، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ جو بزرگ ہے یا بڑا ہے عمر کے اعتبار سے، تو وہ کسی اور اعتبار سے بڑا نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص ہے، پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد ساری زندگی گھر میں رہا، اس کی 55 سال 60 سال 80 سال عمر ہوگی، اور دوسرا ہے کہ وہ 15 سال یا 25 سال کا جوان ہے اور وہ باہر آتا جاتا ہے مارکیٹس میں، دکانوں میں، اداروں میں، فلاں فلاں۔ آپ دیکھیں باہر کا تجربہ کس کے پاس ہے، آپ ذرا عقل مندی اور دانش مندی سے سوچئے کہ باہر کا تجربہ کس کے پاس ہے، اس 80 سال کے بزرگ اور بوڑھے کے پاس ہے یا 25 سال کے نوجوان کے پاس ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بوڑھا تو رہا ہی ہمیشہ گھر ہے، اور 25 سال کا نوجوان اس نے 10 15 سال جو ہے خوب ادھر ادھر آیا گیا ہے، اٹھا بیٹھا ہے، تو اس کا تجربہ زیادہ ہے۔ تو بھئی آپ نے اس نوجوان کی رائے کو ترجیح دینی ہے، نہ کہ بوڑھے کی رائے کو، اس لیے کہ سب سے جو ذی شعور مشورہ دینے والا ہوتا ہے اور سب سے پرفیکٹ مشورہ جو ہوا کرتا ہے وہ مخلص صاحب تجربہ کا ہوا کرتا ہے۔ یہ گولڈن الفاظ ہیں، ان کو یاد رکھیے گا۔ مخلص صاحب تجربہ کا مشورہ ہی حقیقی اور اصلی اور صحیح مشورہ ہوا کرتا ہے۔ مشورے میں عمر کا اعتبار نہیں ہوتا کہ عمر کس کی زیادہ ہے اور کس کی عمر کے اعتبار سے مشورے کا اعتبار یا اس کو اہمیت دی جائے گی، یا اسکیل اس کا متعین کیا جائے گا کہ کس کے مشورے کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ عمروں کے اعتبار سے مشوروں کو اہمیت نہ دیں، تجربے کی بنیاد پر مشوروں کو اہمیت دیں۔ تو میں نے کہا کہ بزرگوں کی عزت فرض ہے، مگر بعض اوقات انصاری برادری میں بزرگوں کی رائے کو ناقابل تنقید مانا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے کہ نوجوانوں کی راہ میں جو ایک سمجھو کہ تسلسل تھا آگے بڑھنے کا، کامیابی کا، اور زمانے کے ساتھ چلنے کا، زمانے کے تقاضوں کے مطابق چلنے کا، اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ موجودہ زمانہ یہ سالوں کے بعد نہیں بدل رہا، مہینوں کے بعد بھی نہیں بدلتا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ دنوں کے بعد بدل رہا ہے، آج کچھ کل کچھ، آج کچھ ہے تو کل کچھ ہے، اس طرح سے اس کی تیز رفتاری سے حالات، واقعات، تقاضے بدلتے جا رہے ہیں۔
تو اب جو پچھلی ہماری نسل ہے یعنی بوڑھے بزرگ، تو وہ چونکہ ان حالات و واقعات سے آشنا نہیں ہے کہ اس دور میں کیا چل رہا ہے، تو پھر وہ اپنی رائے کو قائم کرتے ہیں اور اپنا ہی مشورہ اس کو بطور حکم کے نافذ کرتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ نوجوانوں کے راہ میں رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نیا تعلیمی یا کاروباری آئیڈیا لایا جائے تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ یہ سب چھوڑو، ہمارے بزرگ ایسا نہیں کرتے تھے، ہمارے بڑے تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ جس طرح آج کل کہہ لیں کہ آن لائن جو کاروبار ہے، تو اس حوالے سے بات کی جائے والد صاحب سے، دادا ابو سے یا کسی بڑے سے، تو آگے سے یہ آتا ہے کہ یہ کوئی کام ہے؟ ہمارے بڑے وہ نہیں روزی روٹی کرتے تھے یا ان کو نہیں کھانے پینے کو ملتا تھا، وہ تو ایسے کرتے تھے، اور تم آج کل نئی ہی گیم شروع کر رہے ہو یا نیا کام شروع کر رہے ہو۔ تو اس طرح سے وہ بین لگا دیتے ہیں نوجوانوں کی ترقی میں۔ تو یاد رکھیے گا، میں جو قبل میں بات کہہ چکا ہوں کہ عمر کے اعتبار سے آپ کسی کے تجربے کو اہمیت نہ دیں، کسی کی رائے کو اہمیت نہ دیں، بلکہ تجربے کی بنیاد پر آپ کسی کی رائے کو ترجیح دیں۔ اور بلکہ میں پھر بڑوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ تجربے کی بنیاد پر مشورہ دیں، وہ عمر کے اعتبار سے اور عمر کی بنیاد پر مشورہ نہ دیں۔ یعنی اگر ان کا کسی حوالے سے ایکسپیرینس نہیں ہے اور ان کا اس حوالے سے کوئی تجربہ نہیں ہے، تو اس موقع پر کہیں کہ بیٹا آج کے زمانے کے حالات کو آپ لوگ سمجھتے ہیں، ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو کر لیں، اور اگر نقصان دیکھتے ہیں تو ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ نہ کریں۔ تو اس طرح سے وہ اپنی اولاد کو، نوجوانوں کو گائیڈ کریں۔ جیسا میں نے کہا نا کہ آج لمحہ بلمحہ اور یوم بیوم جو ہے حالات بدل رہے ہیں، چینج ہو رہے ہیں، اور زمانے میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں ہر اعتبار سے۔ تو اس حوالے سے نوجوان نسل کو زیادہ تجربات ہیں موجودہ زمانے کے لحاظ سے۔ تو یہ بھی چیز انصاری برادری میں پائی جاتی ہے کہ یہ بزرگ پرستی جو ہے بہت زیادہ کرتے ہیں، مجبوراً کرنی پڑتی ہے، یا اگر کوئی نہ کرے تو پھر اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور برادری کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس بنا پر پھر وہ اس جانب جو ہے جاتا ہی نہیں ہے کہ اپنے بزرگوں کی رائے یا مشورے کے خلاف چلے۔ تو اس لیے میں نے دونوں طرف کی اصلاح کر دی ہے اور نقصان بھی بتا دیا ہے، اور اس کا سلوشن بھی میں نے آپ احباب کے گوش گزار کر دیا ہے۔ اسی طور پر انصاری برادری میں ایک نیگیٹو اور منفی جو نفسیاتی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان میں مشورہ کم ہوتا ہے اور تبصرہ زیادہ ہوتا ہے۔ مشورہ کم ہوتا ہے اور تبصرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی اجتماعی فیصلے یا منصوبے ہوں اس برادری میں، تو یہ ان فیصلوں اور اجتماعی کاموں سے متعلق مشورے سے بڑھ کر تبصرے زیادہ کرتے ہیں۔ مشورے سے بڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ تبصرے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ کام رک جاتا ہے یا اس کام میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مدرسہ یا شادی ہال بنانا ہو تو منصوبہ بننے سے پہلے ہی 50 لوگ تبصرہ شروع کر دیں گے، نہیں ایسے نہیں، یہ جگہ نہیں ٹھیک، اور یہ شخص اس قابل نہیں ہے، اور اس سے کام نہیں ہو سکے گا، اس سے نقصان ہو جائے گا، پھر ہم پچھتائیں گے۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ اس کام سے متعلقہ مشورہ دیں کہ بھئی یہ کام ایسے ہو جائے، یوں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں، تبصرے شروع کر دیں گے۔ یعنی ابھی وہ کام ہوا نہیں ہے، وہ کام ابھی وجود میں آیا نہیں ہے، اس سے پہلے کیا کریں گے، 50 آدمی جو ہے 50 طرح کے تبصرے اس کے اوپر شروع کر دیں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت نیگیٹو پہلو ہے کہ مشورہ کم ہوتا ہے اور تبصرہ زیادہ ہوتا ہے۔ مشورہ تو ہوتا ہے نا کہ ایک خیر خواہی اور بہتری کی طرف قدم، کہ آپ ایسا کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے، آپ وہاں سے چیز لے آئیں یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تبصرے کی یہی کیفیت، نہیں نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، بڑا کم مشکل ہے گا، اس نے ذمہ داری تے چک لیا تے یہ ذمہ داری پورا نہیں کر سکتا ہے گا۔ یعنی نیگیٹو تبصرے تبصرے تبصرے، تو اس سے پھر ہوتا کیا ہے کہ کام بھی رک جاتا ہے، اور اس کام میں جو کہ اجتماعی کام ہوتا ہے ایک قسم کا بگاڑ بھی اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔
اسی طور پر انصاری برادری میں جو ایک نیگیٹو اور منفی نفسیاتی پہلو پایا جاتا ہے وہ ہے نئے نظریات سے خوف. یہ بھی ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یعنی کوئی نیا خیال، مثلا آن لائن تعلیم ہے یا مشترکہ کاروبار ہے یا اسی طور پر ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہے، تو وہاں پر کوئی اشتہار آیا یا کوئی ایسی ویکینسی آئی یا کسی اور حوالے سے وہاں پر کوئی دعوتی پیغام آیا، تو اکثر انصاری حضرات پہلے اس سے ڈرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کام سے انکار کر دیتے ہیں. یعنی جس طرح آج کل اکثر و بیشتر چیزیں آن لائن ہیں نا، بہت ساری چیزیں، تو جب وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آن لائن تعلیم حاصل کریں، حالانکہ وہ سیٹ اپ بالکل حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اور وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، یا اسی طور پر کوئی آن لائن ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو کوئی کام کرتا ہے، باہر بھیجتا ہے یا ملک پاکستان میں کوئی کام کرتا ہے، تو اس کے حوالے سے جب کوئی ڈیجیٹل دعوت آتی ہے، پیغام آتا ہے اور ویکینسی آتی ہے، تو اس موقع پر اکثر و بیشتر احباب کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. اور ڈرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلا سٹیپ انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال میں آپ کے سامنے اس کی بالکل واضح انداز میں پیش کرتا ہوں کہ جب نوجوان یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں تو پھر بڑے کیا کرتے ہیں؟ بڑے اس سے روک دیتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی یہ سب دکھاوا ہے اور ہم نے اپنے وقت میں بڑے سیدھے کام کیے ہیں، یہ کیا تم کن الٹے کاموں پہ پڑ گئے ہو، کن الٹے چکروں میں پڑ گئے ہو، یہ کیا نئی شے شروع کر دی ہے. تو اس طرح سے وہ جو نئی چیزیں آج معاشرے میں آ رہی ہیں نا، اس حوالے سے ان میں خوف بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ان میں سے مراد جو نوجوان ہیں ان میں نہیں، جو نوجوانوں کے بڑے ہیں ان میں. اور جب خوف پایا جاتا ہے تو پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے انکار کا. ظاہر سی بات ہے، جس شے کا خوف اور ڈر ہو تو اس سے انکار ہی ہوتا ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آگے بڑھنا، یہ اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو وہی والی بات جو ماقبل میں نے کہی کہ اس وقت دور حاضر تبدیلی ہر وقت اور ہر لحظہ ہو رہی ہے، تو نوجوان ان تبدیلیوں کو سمجھتے ہیں. جو اولڈ عمر کے ہیں یا پچھلے نسل ہیں وہ ان تبدیلیوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے انہیں چاہیے کہ نوجوانوں کو اس حوالے سے یا تو گائیڈنس فراہم کریں یا پھر ان پر چھوڑ دیں کہ بیٹا آپ جو مناسب سمجھیں اور جو آپ کو مناسب لگے وہ آپ کر گزریں. اسی طرح ان میں اعلیٰ جو اہداف ہوتے ہیں اور ہائی لیول کے جو اہداف ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے. ان کا بہت زیادہ ان میں فقدان پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر علاقے میں کوئی یونیورسٹی بنا رہا ہے، ہاسپٹل بنا رہا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا ادارہ بنا رہا ہے، تو انصاری برادری کے لوگ اکثر و بیشتر جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں انہی پر قناعت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی چھوٹی سی کوئی شخص جو ہے چھوٹی دکان سے بڑی دکان پہ چلا جائے، چھوٹی دکان سے پلازے پر چلا جائے، چھوٹے کلینک سے ہاسپٹل پر چلا جائے، ٹیوشن یا اکیڈمی سے سکول پر چلا جائے، یعنی بڑا ادارہ کر لینا. تو یہ انصاری برادری میں ایک نفسیاتی پہلو جو منفی ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بس چھوٹا ہی صحیح، کہتے ہیں بھی تھوڑا کھا لو تو چنگا کھا لو، تو یہ آگے سے کہتے ہیں تھوڑا کھا لو چنگا کھا لو، بس ٹھیک ہے ہمیں کی لوڑ ہے گیڈا بڑا پلازا کھڑا کرن دی، کیا ضرورت ہے اتنی بڑی عمارت کھڑی کرنے کی، کیا ضرورت ہے اتنا بڑا ادارہ بنانے کی، بس یہ کافی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر زیادہ قناعت کرتے ہیں. بڑا ویژن، اعلیٰ ہدف، اس میں ان میں فقدان پایا جاتا ہے. یعنی زیادہ تر انصاری جو ہے محدود سوچ رکھتے ہیں، محدود سوچ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس اتنا ہو جائے تو کافی ہے. محلے کی مسجد بنا دی، بس سمجھتے ہیں کہ کام مکمل ہو گیا، ہم نے دنیا کو فتح کر لیا، بس کافی ہے. پھر مسجد بنائی ہے تو ساتھ میں مدرسہ بناؤ، تعلیم کا سیٹ اپ اور نظام چلاؤ، آگے سے آگے بڑھو، اس میں عصری علوم بھی رکھو، اس میں سائنسی علوم بھی رکھو، اور بھی کئی ساری چیزیں آج کل وجود میں آ رہی ہیں. تو ترقی کی بجائے
یعنی یہ جو اعلیٰ اہداف ہے نا، جو بگ ویژن ہے، اس کا اتنا فقدان پایا جاتا ہے کہ چھوٹا سا کام کر کے نا اسے بس کلہم سمجھتے ہیں، اسے حرف آخر سمجھتے ہیں کہ اب اس سے آگے نہیں جانا، ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے۔ تو یہ جو سوچ نا، یہ سوچ پھر جو بڑے بڑے اہداف ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے میں سب سے زیادہ یہ سوچ رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے اس کا حل اور سلوشن یہ ہے کہ اپنے اہداف بڑے رکھیں، اپنا ویژن بڑا رکھیں، اپنی سوچ بڑی رکھیں، سوچ کو محدود نہ کریں بلکہ چھوٹے سے بڑے کی طرف بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے ہر اعتبار سے، کلینک سے ہاسپٹل، اکیڈمی سے سکول، اور مسجد سے مدرسے کی طرف قدم، اسی طور پر چھوٹی دکان سے بڑی دکان یا پلازے کی طرف قدم اٹھانا چاہیے، اعلیٰ اہداف کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، اس کا فقدان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان میں شخصیت پرستی اور گروہ بندی بھی پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی خاص پیر صاحب، خطیب یا بزرگ جو مشہور ہو جائے تو پوری کی پوری برادری اسی کے گرد گھومنے لگتی ہے، باقی ہر کام بند، ہر اختلاف سمجھو کہ دشمنی بن جاتا ہے۔ مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دو انصاری محلے اگر کسی علاقے میں موجود ہے نا، دو سے زائد بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دو انصاری محلے اگر کسی علاقے میں موجود ہیں تو صرف اس بنا پر ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے کہ تم فلاں کے ماننے والے ہو اور ہم فلاں کے ماننے والے ہیں۔ یہ کیا ہوئی؟ شخصیت پرستی، گروہ پرستی۔ بھئی آپ اپنے برادری لیول پر رہ کر سوچیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اس لیول پر آ کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو قبیلہ تھا، قبیلہ اشعر، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ قبیلہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس بنا پر دی کہ اس قبیلے کا وصف تھا کہ جب کبھی ان کی برادری کے کسی بندے پر کوئی مشکل، کوئی اوکھا ٹائم آتا تو پوری کی پوری برادری اس کا ساتھ دیتی، مالی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے۔ تو حضور کو اتنا پیارا یہ وصف لگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس قبیلے سے ہوں اور یہ قبیلہ مجھ سے ہے۔ تو ہم ان چیزوں سے باہر نکلے، شخصیت پرستی اور گروہ پرستی سے۔ یہ کوئی جبر ہے کہ آپ فلاں کے مرید اور میں فلاں کا مرید، آپ فلاں کے ماننے والے میں فلاں کا ماننے والا، لہذا میں نے آپ کا کام نہیں کرنا یا آپ نے میرا کام نہیں کرنا۔ ان چیزوں نے برباد کر دیا ترقی کے حوالے سے۔ تو اس لیے شخصیت پرستی اس کو آپ کراس کریں، گروہ بندی اس کو آپ کراس کریں۔ اسی طرح سیاسی لیول پر بھی ہوتا ہے، یہ تو مذہبی لیول پر تھا نا، سیاسی لیول پر تو تم لوگ فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتے، ہم فلاں کو سپورٹ کرتے، لہذا ہم نے تمہارے ساتھ تعاون نہیں کرنا اور تم نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرنا، اللہ اللہ خیر سالہ، تمہاری راہیں وہ ہماری راہیں یہ۔ تو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ سیاسی معاملات اپنی جگہ پر ہیں، آپ محلے کی سطح پر سوچیں، آپ برادری کی سطح پر سوچیں، تو یہ بھی ایک نیگیٹو نفسیاتی پہلو پایا جاتا ہے۔ اسی طور پر ایک عجیب قسم کی نفسیاتی کیفیت ہے اور وہ ہے احسان لے کر خاموش ناراضگی اختیار کر لینا۔ یعنی اگر کسی انصاری بھائی نے مدد لے لی ہے کسی سے تو وہ اکثر شرمندگی کی وجہ سے رابطہ ختم کر دیتا ہے یا اپنے اندر بدگمانی پال لیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اس کی بیٹی کی شادی میں قرضہ دیا تھا۔ اب جس شخص کو قرضہ دیا ہے تو یا تو وہ کال ہی نہیں اٹھائے گا یا آتا ہوا دیکھے گا تو راستہ بدل لے گا، صرف شرمندگی کی بنا پر، یار میں کو قرضہ لیا ہوا ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ چلو قرضہ دیا نہیں قرضہ لٹا دیا، قرضہ واپس کر دیا، لیکن شرمساری سی آتی ہے کہ میں نے کسی وقت میں اس بندے سے قرضہ لیا تھا یا اس بندے نے میرا فلاں کام کیا تھا۔ بھئی یہ دنیا کے ساتھ ہی چیزیں ہیں نا، تعاون، باہمی تعاون کرنا، اس میں شرمندگی والی کیا بات ہے؟ تو یہ بھی ان کے اندر چیز پائی جاتی ہے کہ اگر کسی سے کوئی مدد لے لی، کسی نے کسی سے تعاون لے لیا کسی بھی حوالے سے، تو بس سمجھو کہ نا اپنے اندر شرمندگی پال لیتے ہیں اور رابطہ ختم کر دیتے ہیں، صرف اس بنا پر نمبر ایک وہ کیا سوچے گا، وہ کیا کہے گا، یا جب وہ آتا ہے تو نظریں ملا نہیں سکتے،
اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ ہاں، اگر آپ نے حق مارا ہو، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، حق مارا ہو آپ نے، جس سے آپ نے احسان لیا تھا، نیکی اس نے آپ کے ساتھ کی ہے، مدد آپ نے لی تھی اس سے، اس کا حق مارا ہو، حق ادا نہ کیا ہو، تو پھر تو واقعتاً شرمندگی بنتی ہے۔ لیکن جب آپ نے اس سے مدد لے کر، احسان لے کر، نیکی اس کی قبول کر کے اسے واپس پلٹا دیا، تو اس میں شرمندگی والی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ عجیب قسم کی جو ہے نفسیاتی کیفیت ہمارے انصاری بھائیوں میں پائی جاتی ہے، تو اس کا تدارک ہونا چاہیے، بالکل بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، نہ رابطہ ختم کریں اور نہ ہی فون بند کریں۔ اچھا، اسی طور پر دینی شدت پسندی بھی بے حد پائی جاتی ہے۔ بعض انصاری حلقے دین پر اس قدر، دین سے مراد دین نہیں، دین سے مراد ہے یہ دینی مسالک اور جماعتیں، یہ مراد ہیں، اس قدر شدت سے عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ متمسک اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے جو نظریات پر مشتمل مسالک یا جماعتیں ہوتی ہیں، یعنی حق پر مبنی ہی ہوتی ہیں، بس تھوڑا تفہیم کا اور تحقیق کا فرق ہوتا ہے، تو انہیں برداشت نہیں کر پاتے، دوسری جماعت کو برداشت نہیں کر پاتے، دوسرے مسلک کو برداشت نہیں کر پاتے، جو کہ اہل سنت والجماعت کے مسلک ہیں، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، یہی تینوں حق پر ہیں۔ تو ہاں، غلطیاں تینوں میں پائی جاتی ہیں، کمیاں زیادتیاں تینوں میں پائی جاتی ہیں، تو بس ایک کے ساتھ منسلک ہو گیا اور دوسرا انصاری برادری کا فرد دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، تو ایسے موقع پر سمجھو کہ نہ دوسرے کو کچھ بھی نہ سمجھنا، حقیر سمجھنا، اور اسی طور پر اسے گمراہ سمجھنا، یہ بھی تصور پایا جاتا ہے، یہ اچھا تصور نہیں ہے، اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طور پر تنقید برائے تنقید، یہ بھی حد درجے پائی جاتی ہے۔ برادری میں بعض لوگ ہر نئی چیز یا فرد پر تنقید کرتے ہیں، لیکن خود کوئی مثبت متبادل یا حل پیش نہیں کرتے، یعنی جو بھی کوئی نیا کام کر رہا ہے، نئی راہ پر چل رہا ہے اور کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر تنقید تنقید تنقید، لیکن خود بھی کوئی کام اچھا نہیں کرنا، یا اسی جیسا کوئی کام بہترین لانچ بھی نہیں کرنا، بس اگلے پر تنقید ہی تنقید کرنی ہے۔ اگر کسی نے کوئی ادارہ بنانے کی سوچی، تو بجائے اس کے کہ آپ تحسین کریں، تعریف کریں، تنقید، یہ کو چلا سکتا ہے، اس کو کوئی پتہ ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ آپ اس کے مقابلے میں کوئی ادارہ بنا لیں، چلو آپ بتائیں کہ یار یہ دیکھو متبادل، میں اس کا متبادل پیش کرتا ہوں، نہیں، تنقید برائے تنقید، یہ بھی بہت زیادہ وصف انصاری برادری میں اور انصاری بھائیوں میں پایا جاتا ہے کہ فقط تنقید کرتے ہیں، اصلاح کا یا تعریف کا پہلو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے اثرات بھی برے مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف جو کام معاشرے میں ہونے والے ہوتے ہیں، ضرورت پر مبنی ہوتے ہیں، وہ بھی پھر رک جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ، میں نے آپ کے سامنے جو ایک نیگیٹو نفسیاتی پہلو ذکر کیا ہے، یعنی آج کی نشست میں کافی ساری میں نے نفسیات ذکر کی ہیں، تو اس کا مین مقصد، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ جب نشاندہی نہیں نہ ہوگی نیگیٹو چیزوں کی، تو ہم اصلاح نہیں کر پائیں گے، تو ہمیں اصلاح کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ہماری جو انصاری بھائی ہیں اور انصاری برادری ہے، اس میں اللہ پاک کی ذات نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، مگر اگر انصاری برادری کے احباب ان منفی نفسیات کا علاج کر لیں اور اس کا تدارک کر لیں، تو سمجھیں کہ اجتماعی ترقی سے اور ان انصاری برادری کے آگے بڑھنے سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن سب سے زیادہ اس بات پر کہ آپ اپنی نیگیٹو نفسیات پر کنٹرول کریں، ان کو آگے بڑھنے نہ دیں، ان کو پھیلنے نہ دیں، ان کو پھولنے نہ دیں، ان کو اگلی نسل میں ٹرانسفر نہ ہونے دیں۔ جو آج کی نشست میں نے آپ کے سامنے نفسیاتی پہلو جو کہ نیگیٹو ہیں وہ رکھے ہیں، یہیں پر بریک لگا دیں، اچھی اور مثبت سوچ اور نفسیات کی طرف بڑھیں، تو انشاءاللہ ترقی انصاری برادری اور انصاری قوم کا مقدر ہوگی۔